اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خواجہ میر ڈٹ کی غزل نمبر 1۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جان پہ کھیلا ہوں میرا جگر دیکھنا، جی نہ رہے یا رہے مجھ کو ادھر دیکھنا۔ جان پہ کھیلنا یعنی جان کی بازی لگانا، جگر یعنی حوصلہ، جی یعنی دل۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے جان کی بازی لگا دیا، میرا حوصلہ تو دیکھو کہ میں نے جان کی بازی لگا دی ہے اور اب میرا عشق کم نہیں ہوگا اور میں اسی منزل پہ رہوں گا۔ اگلا شعر دیکھیں۔ گرچہ وہ خورشید رو نت ہے میرے سامنے، تو بھی میسر نہیں بھر کے نظر دیکھنا۔ خورشید کا مطلب ہوتا ہے سورج، تو خورشید رو کا مطلب ہوا سورج جیسے چہرے والا، یعنی جس کا چہرہ سورج کی مانند چمک رہا ہو۔ نت کا مطلب ہوتا ہے صدا، اور نظر بھر کے دیکھنا یعنی جی بھر کے دیکھنا، غور سے دیکھنا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اگرچہ وہ سورج جیسے چہرے والا محبوب میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہتا ہے، لیکن پھر بھی میں اسے دیکھنے کے لیے، جی بھر کے دیکھنے کے لیے بڑا بےتاب ہوں۔ اگلا شعر دیکھیں۔ سو بھی نہ تو کوئی دم دیکھ سکا ہے فلک، اور تو یہاں کچھ نہ تھا ایک مگر دیکھنا۔ سو کا مطلب ہوتا ہے وہ یا جو، اور کوئی دم کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے۔ فلک کا مطلب ہوتا ہے آسمان، اور کوئی دم کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے۔ فلک کا مطلب ہے آسمان۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہے وہ فلک سے مخاطب ہو کے بات کر رہا ہے کہ تیرا کام تو صرف دیکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، لیکن تو نے وہ بھی نہ کیا۔ اگلا شعر دیکھیے۔ ذکر وفا کیجئے اس سے جو واقف نہ ہو، کہتے ہو کسی سے یہ تم ٹک ادھر تو دیکھنا۔ اب اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ وفا کا ذکر تو تم اس سے کرو جو اس چیز سے واقف ہے، یہ تم کس کو کہہ رہے ہو کہ ذرا ادھر دیکھو۔ اگلا شعر دیکھیں۔ مثل شرر تنگ چشم ہستی بے بود ہے، دیکھ سکنا اسے ٹک بھی جدھر دیکھا۔ مثل یعنی مثال، مانند۔ شرر یعنی شعلہ یا چنگاری۔ چشم ہستی یعنی زندگی کی آنکھ۔ بے بود یعنی نہ ہونا یا ناپائیدار ہونا، کسی چیز کے نہ ہونے کے برابر ہونا۔ اس شعر میں شاعر اپنی زندگی کو بہت ہی ناپائیدار چیز کہہ رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو ایک شعلے سے، ایک چنگاری سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جو جل کے فوراً ہی بجھ جاتی ہے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ نالائے دل کا اثر دیکھ لیا درد بس، جی میں نہ رہ جائے یہ آہ بھی کر دیکھنا۔ نالہ مطلب رونا دھونا، نالائے دل یعنی دل کا رونا دھونا، دل کی فریاد۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ خود کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے درد، تو نے اپنے دل کے رونے دھونے کا اثر دیکھ لیا، اب اگر تمہارے جی میں یہ ہے کہ تم آہیں بھرو تو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ جی تو طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک تھا خواجہ میر ڈٹ کی غزل نمبر 1، جس کا ہم نے مشکل الفاظ کے معنی دیکھے ہیں اور ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے اس کی تشریح کیسے کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شعر کس کی غزل سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے، نیچے آپ نے اس کے شعر لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھنا ہے کہ شعر میں اصل میں اس کا ترجمہ کیا ہے، شاعر اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ مفہوم آپ کا 2 لائنوں کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے، اور تشریح میں آپ نے بالکل وضاحت سے سارا کچھ بیان کرنا ہے، اور اس میں جتنا زیادہ آپ مواد ڈالیں گے اتنے ہی زیادہ نمبر آپ کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ تشریح میں آپ اس کے ریلیٹڈ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ آپ کی تشریح 2 پیج کی ہونی چاہیے۔ جی تو طلبہ، اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور موضوع پہ کوئی لیکچر چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔